السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 29 مارچ 2026 اور مارچ کا مہینہ بھی اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہوا. امریکہ اور عراق کی جنگ میں جو متضاد رائے آ رہی ہیں اور کیا دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، وہ سارا کچھ ہم آج کوشش کریں گے اس پہ گفتگو کرنے کی. عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو معاملہ تشویشناک تھے، اب تو بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی آ گیا. اور شرم حیا نہیں آئی اس حکومت کو، اس نظام کو. چلیں کیا کہہ سکتے ہیں، ذرا اس پہ بھی بات کریں گے ہم، ٹھیک ہے نا جی. اور ثالثی کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کیا ہونا ہے. اور القادر ٹرسٹ میں نے آپ کو کہا تھا اگلے ہفتے میں کیس، تو اس کی باقاعدہ کال لسٹ جاری ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دن بینچ بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا. مذاق نہ، میں ویسے ہی ایسے ہی بات کر رہا ہوتا ہوں، لیکن اس طرح سے ابھی ایک سٹرونگ انیشیٹو نہیں آ سکا. بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے تو آپ کے سامنے آپ کو عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں تشویشناک صورتحال آپ لوگوں کے سامنے موجود تھی. ان کی آنکھ کا مسئلہ اور مرد مجاہد ثابت ہوا. میڈیکل کے نام پہ باہر نہیں آیا، ہسپتالوں میں نہیں گیا، ملاقاتیں نہیں کی. اور یہ کیسا ایک نظام ہے، آپ کو یاد ہوگا وہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے تو سب نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات نہیں، بس طارق فضل چودھری نے پرچہ درج ہونا چاہیے، اس کے سب گرفتاری ڈالنی چاہیے تھی اس کی. اور اس کے بعد بھی اب حالات سارے سامنے دیکھ رہے ہیں. اور ابھی بھی ملاقاتیں نہ ہونے کا کہ بیان کوئی ایسا نہ آ جائے. جو امریکہ اور ایران کی جنگ چل رہی ہے نا، اس پہ کوئی ایسا ایک بیان نہ آ جائے کہ جو مصیبت گلے ڈال دے. اور وہ آپ نے دیکھا کہ بچوں سے عید پہ بات کروانی تھی، وہ بچوں کا کہہ دینا، پھر بچوں کے حوالے سے قاسم کا اقوام متحدہ کے حوالے سے بات کہنا، تو وہ آگ تو لگی پڑی ہے نا. اور میں ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر ایک بات کی، میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ میں اس بات کی آ رہی، تو اس طرح پریشان کیوں ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. اگر فرض کریں ان کے بیٹے نے ویسے بات نہیں کی، انہوں نے کسی نے بات، آپ تو ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں کر رہے، تو پریشانی کس بات کی؟ پریشانی اس لیے ہے کہ آپ نے ہیومن رائٹ وائلیشن کی ہیں. پہلے تو یہ مانے نا کہ آپ نے کی، اور آپ لوگوں کی پریس کانفرنس اور یہ ساری بات ثابت کر رہی ہے کہ آپ نے ہیومن رائٹ وائلیشن کی ہے، بالکل وبانگے دہل کی طرح. اور اگر وہ جی پی ایس پلس کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو اس میں تقریباً 29 کے قریب کنونشنز ہیں جس پر ہم، اور کنونشنز آپ رائٹ سگریٹری ہے نا جی. جب آپ سگریٹری ہیں تو پھر ڈرنا تو نہیں ہے. وہ بات تو پھر دیکھیں اصولوں کی بات کرنی ہے، اور ان اصولوں کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں تو فیصلہ تو آپ نے نہیں ٹھیک کیا نا جی. تو اس لیے اس کی پریشانی والی جو باتیں ہیں نا، یہ آپ کے لیے بڑے مسائل پیدا کر رہی ہیں جناب. اور آپ اسی طرح ہی ساری باتوں کو سامنے رکھ کر فیصلے آپ کرتے رہیں گے، یہ سمجھنا ہے آپ کو، بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھنا. اور دوسری طرف آپ نے بتایا عمران خان صاحب کی آنکھ کی پوزیشن آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن اب دوسری جو طرف آ رہی، ذاتی معالجہ نہیں ملے، علاج ان کا اس طرح نہیں ہوا. اپنی جگہ پر چیزیں بہت ہیں، لیکن دوسری طرف ان کی مسز جو ہیں بشرا بی بی صاحبہ بڑی باہمت خاتون ہیں، مقابلہ کیا، جیل میں ساتھ رہی ہیں، لڑی. میں اگر دیکھوں ٹرو واریر کے طور پر، ایک بہترین خاتون خانہ کے طور پر، ایک بہترین بیوی کے طور پر بہترین ایک کردار ادا کیا، کھڑی رہی ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اب ان کی آنکھوں کے اپنا کئی دنوں سے دھند نظر آ رہا تھا، اور درد کی شکایت کے بعد معائنہ جو ایپیمس کے ڈاکٹر عارف نے کہا، انہوں نے ادویات کے ساتھ چشمہ استعمال کرنے کی ہدایت کی. اور دائیں آنکھ میں نا پی وی ڈی، ٹھیک ہے نا، یہ بیماری ہے ایک، اس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، اور دور کی نظر کی تشخیص ہوئی ہے. 4 ہفتوں میں دوبارہ معائنہ کا کہا ہے. یہاں بھی اہل خانہ کو اعتماد میں لینے کی بجائے صرف محدود معاملات جو ہے نا وہ سامنے آئے ہیں. اچھا، ہمیں یہ صورتحال موز دیکھیں، اگر سیاسی نہیں ہے، سوالیہ نشان ہے. یہ طرز عمل، ظلم، ناانصافی بدترین مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور بدترین مثال ہے، صحیح ہے نا جی. اور آپ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ، ICCPR، نیلسن منڈیلا رول، کائرو ڈیکلیریشن، کنونشن اگینسٹ ٹارچر، اور یہ اگر ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ تو کٹہرے میں کھڑے، اور کٹہرے میں آپ کو کھڑے ہونا چاہیے. آپ ہیں ہی اس لائق، جی آپ ہیں ہی اس لائق، اور کٹہرے میں کھڑے رہیں. کٹہرے میں کھڑے رہنا جو ہے نا آپ کے لیے بہت ضروری ہے جی. یہ تذکرہ، یہ ذکر، یہ اذکار جو ہے یہ آپ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے.
ایک طرف تو آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کو ثالثی کا کہا جا رہا ہے اور ٹویٹس وغیرہ کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ جو آبنائے حرم سے جہاز کا لانے کا جو بات کہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو وہ اسحاق ڈار کی جو ٹویٹ کی اس کو انہوں نے ری پوسٹ اپنی جگہ کرنا ہے اور کوٹ کے ساتھ کر کے انہوں نے کر دیا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ساری سامنے ہو چکی، وضاحت اب سمجھدار لوگ تو سمجھ گئے ہوں گے نا کہ اپنے اسحاق ڈار نے کیا کہا اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا تو برا لگے گا جی، ٹھیک ہے نا جی، لیکن ایک طرف بڑی واضح طور پر ہے، واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ امریکہ ایران میں زمینی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک اور امریکی بحریہ بیڑا مشرق وسطیٰ پہنچ گیا اور کہہ رہے ہیں جس پر 3500 کے قریب اہلکار اور میرین سوار ہیں، اور انہوں نے کہا پینٹاگون ایران میں زمینی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے اور محدود نوعیت کی ہو سکتی ہے، زمینی آپریشن مکمل جلگار نہیں، مدت 2 ماہ ہو سکتی ہے۔ اور لکھا ہے جی ٹرمپ کی منظوری سے جنگ کا زیادہ خطرناک مسئلہ شروع ہوگا اور خارق جزیرے پر قبضہ اور ابنائے حمص کے سالی علاقوں پر حملے پر غور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ایران کا نقصان ہم کر چکے ہیں، اب سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے، یعنی دوہرا استعمال کیا جا رہا ہے، صاف کہہ دیا، دھمکی بھی لگا دی، بتا بھی دیا آپ کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے مسلمان امہ یا بلاک ایک بہت بڑی طاقت ہے، پر وہ اپنی ذاتیات میں الجھ گئے، ان معاملات میں پھنس گئے۔ آپ نے OIC کا اجلاس نہیں بلایا، مسلمان نے ٹھیک ہے وزراء خارجہ آپ اکٹھے کر رہے ہیں، اب کس کو کیا پتہ آپ کس لیے اکٹھے کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ تو جو کام کرنے والے تھے وہ تو پھر سوال تو اٹھ رہے ہیں نا، اس لیے سوالوں کا جواب دینا ہوگا نا جی، کہ آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے، یا تو جواب ہو آپ لوگوں کے پاس، صحیح ہے نا جی، اور اگر ہو اب لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اخباروں میں بھی چھپا ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دی، اس نے بتا دیا ہے آپ کو، اور یہاں سنہری موقع یہ ہے کہ آپ اپنی پوزیشننگ کیسے بہتر کریں گے، آپ حالات کیسے بہتر کریں گے، آپ چیزوں کو بہتر کیسے لے کر جائیں گے، یعنی یہ وہ باتیں ہیں، اس کا تذکرہ اور اذکار بہت ضروری ہے۔ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، تو ہم تو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں جناب، اور ہم کرتے رہیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم آگے کیسے جائیں گے۔ اب عمران خان صاحب کا القادر ٹرسٹ کا کیس جو ہے وہ چیف جسٹس جو نیب نے سزا دی ہوئی ہے اس کی سسپینشن کے حوالے سے یا بیل کے حوالے سے، جنوری کا فیصلہ تھا، فائل ہوا، اور آپ اندازہ لگائیں سسپینشن ہی جو ہے 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، وہ سننے کو نہیں آ رہی۔ بہت سی باتیں ہوئیں، بہت سا تذکرہ ہوا، بہت سا ذکر اذکار ہوا، کچھ آپ خواب کہہ سکتے ہیں، خط و کتابت کہہ سکتے ہیں، لیکن رزلٹ نہیں مل سکا۔ اس رزلٹ نہ ملنے کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ مجھے تو سمجھ میں ہے اس بات کی، میں تو انڈائریکٹ طریقے سے بات کرتا ہی نہیں ہوں، پاکستان تحریک انصاف کو لیڈرشپ کو دیکھیں، جب تک وہ سخت سٹینس نہیں لیں گے، آپ نے باہر پالیٹکس میں باقی جگہوں پہ سخت سٹینس اس طرح لینا چاہیے تھا جس طرح نہیں لیا، اس طرح یہاں تو کم از کم لیں، آ کر یہاں کے بیریئر کھڑے کر دیں، آپ خود بیٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ ہم کو ناجائز تو بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو حق اور سچ کی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، وہ سامنے آئے۔ تو یہاں جو اسٹریٹجی کی سب سے بڑی لیکنگ ہے وہ یہ ہے، میں ایک تو پروفیشنل وکیل اپنے ٹیم بار بار درخواستیں دے رہے، وہ کرتا رہے، لیکن آپ کو سیاسی طور پر پریشر کیسے بنانا ہے، چیف جسٹس سے ملنا ہے، باقی لوگوں سے ملنا ہے، اسلام آپ لوکل ہائی کورٹ سے ملنا ہے، پھر آپ یہ بھی تقاضا کر سکتے ہیں کہ یہاں آئینی بینچ یہاں کیوں نہیں بنایا گیا، جبکہ پورے دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں جہاں ممالک تھے وہاں پر آپ نے آئینی بینچ بنا لیے، تو پرسنل اسپیسیفک تو ہو گیا نا جی۔ یعنی یہ ایک خاص طبقے کو فائدہ لینے کے حوالے سے تو بات آ گئی، لیکن اس پہ اگر کرنی تھی قانون سازی تو باقاعدہ ڈیبیٹ ہوتی، ڈسکشن ہوتی، ہر ایک کو موقع ملتا بات کرنے کا، آپ نے ایسا کوئی نہیں کیا۔ آپ تو ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کو سامنے لے کر چلنا چاہتے ہیں، جو میں کہہ دوں وہ سب سچ ہے، جو میں کہہ دوں وہ سب سچ ہے، اس کلیے پہ آپ چل رہے ہیں، اور اس کلیے کو یا منطقی انجام کی طرح لوگ اب بڑے سمجھدار ہو گئے، لوگوں کو بہت سی چیزیں بہت جلد وقت سے پہلے سمجھ آ جاتی ہیں، یعنی وہ دور نہیں ہے جہاں بار بار آپ کو ڈسکس کرنا ہے، بار بار آپ کو سمجھانا ہے، بار بار چیزیں آپ کو لے کے جانی ہیں۔ اس وقت آپ کا مائنڈ کا انٹلیکچوئل بہت آگے جا چکا ہے، تو آپ کو اسی کے مطابق رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے۔ بہت نازک ٹائم ہے، بہت اہم وقت ہے،
اور انشاءاللہ العزیز رب پاک آسانی رکھے. جو مسلمان یہاں پر ہیں جو ووٹ کرنے جا رہے ہیں، طارق عزیز صاحب ہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ میں بتاتا چلوں، اور باقی بہت سے دوست احباب ہیں جو اس کو اس کانٹیکس میں لے کے جا رہا ہے. باقی دعائیں کرتے رہے، ہم سب کیسی دعائیں کرتے ہیں کہ رب آسانی رکھے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.